أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. سورۃ الروم کی یہ آیت نمبر 41 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. بر و بحر میں، زمین اور سمندر میں جہاں کہیں بھی کوئی فساد ہے، بگاڑ ہے، تو وہ خود سے نہیں ہے بلکہ تمہارے اعمال اور تمہارے کرتوتوں کے نتیجہ میں ہے. دنیا میں جو ہم فساد دیکھتے ہیں، دنیا میں جو بگاڑ نظر آتا ہے، یہ بلا وجہ نہیں ہے. ایسے نہیں ہے کہ یہ خود بخود ہی کچھ آتا رہتا ہے، جاتا رہتا ہے، بنتا رہتا ہے، بگڑتا رہتا ہے. اللہ رب العزت نے اس کا سبب ہمارے اعمال قرار دیا. فرمایا بما کسبت ایدی الناس. یہ بگاڑ ایسے نہیں، یہ فساد ایسے نہیں، بلکہ تمہارے اپنے کمائے ہوئے کاموں، تمہارے ہاتھوں، تمہارے پاؤں، تمہارے جسم، تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے. آج ہم معاشرہ میں بہت ہی زیادہ بگاڑ دیکھ رہے ہیں. یقیناً آپ بھی دیکھتے ہیں معاشرے میں فساد اور بگاڑ کی حد ہو چکی ہے، اور اس کا سبب صرف ہمارے اپنے اعمال ہیں. اگر ہر شخص، جیسے کہ آج مشہور ہو چکا ہے کہ ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، اسے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر آدمی آزاد ہے. یہ آزادی کا لفظ آج کل ہم بڑے زور شور سے سنتے ہیں. کہتے ہیں جی ہر کوئی آزاد ہے، جو چاہے کرے، اس کی مرضی، اسے روکے کوئی نہیں. حریت رائے، حریہ شخصیہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا یہ جملہ جو آج ہم نے بہت رٹ لیا ہے اور بار بار کہتے ہیں کہ ہر شخص کو آزادی ہے، جو چاہے کرے. بلکہ ہمارے پاک و ہند میں تو ایک جملہ بڑا مشہور ہے، کہتے ہیں کہ جو جہاں لگا ہوا ہے ٹھیک لگا ہوا. کہتے ہیں یا نہیں؟ جو جہاں لگا ہوا ہے ٹھیک لگا ہوا ہے. تم کون ہو اس کو روکنے والے، اور تم کیوں لقمہ دیتے؟ اس بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بہترین انداز سے سمجھایا.
اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی یہی ایک مثال ہم اپنے سامنے رکھیں، کبھی اپنی زبان سے یہ نہ کہیں کہ جو جہاں لگا ہے لگا رہے، جو جہاں لگا ہے ٹھیک ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں پہلے نمبر پر سب سے بہترین مثالیں ہیں جو قرآن کریم میں اللہ نے دی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے بہت ساری مثالیں دی ہیں۔ مشرکین کے لیے، وہ جو جن چیزوں کو شریک کرتے ہیں، اللہ نے ان کی مثال دی کہ ان کا گھر یا یہ مشرکین جو ہیں یہ تو مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ ضعیف ہے۔ سورۃ العنکبوت مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہے۔ کہیں اللہ رب العزت نے کسی چیز کی مثال دی، کوئی ایک دو نہیں، امثال القرآن کے نام کی باقاعدہ پوری کتابیں موجود ہیں۔ اور قرآن کریم کی مثالوں کے بعد سب سے بہترین مثالیں وہ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز مبارک، بات کو سمجھانے کے لیے آپ کا طریقہ کار انتہائی اعلیٰ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے والے کے لیول پر اتر کر بات کیا کرتے تھے۔ معلوم ہے کہ میرے سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان پڑھ ہیں، مکہ والے ان پڑھ تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ میرا نبی امی ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے جو تعلیمات ملتی انہیں آپ قرآن کریم کی شکل میں مکمل زیر زبر پیش کی کمی بیشی کے بغیر ادا فرماتے، اور جو باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانے کے لیے، قرآن کو سمجھانے کے لیے، دین اور شریعت کو سمجھانے کے لیے کرتے، وہ اتنے بہترین انداز سے، اتنے آسان فہم انداز میں اور اس معیار پہ آ کے بتاتے۔ میں کئی مرتبہ کہتا رہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیہاتیوں کے ساتھ دیہاتیوں جیسا سلوک کیا، ان کے ساتھ انہی کی زبان بولی۔ آپ نے اشہر حرم، حرمت والے مہینے کون کون سے ہیں، ان کی تحدید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حرمت والے 4 مہینے کون سے ہیں۔ یہ موضوع بار بار ان دنوں آ رہا ہے کیونکہ ہم حرمت والے مہینوں سے گزر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ توبہ میں فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ کے نزدیک زمین و آسمان کی تخلیق کے وقت سے لے کر حرمت والے مہینوں کی تعداد 4 ہے، اور ان 4 مہینوں کا نام اللہ رب العزت نہیں بتایا۔ نام کس نے بتایا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نام بتاتے ہوئے آپ نے فرمایا 3 متوالیات، 3 مہینے مسلسل اکٹھے ہی آ جاتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، 3 مہینے اکٹھے، اور 4تھا مہینہ ذرا ہٹ کے ہے، اس کو سمجھانے کا انداز آپ غور سے سنیں۔ فرمایا وَرَجَبُ مُضَر الَّذِي بَيْنَ جُمَادَ و شعبان، 4تھا مہینہ رجب مضر ہے۔ اب سارے لوگ نہیں سمجھتے کہ رجب مضر کیا ہے، وہ کون سا مہینہ ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی بین جمادی و شعبان، وہ رجب مضر، وہ مہینہ جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان میں ہے۔ کوئی کمی رہ گئی سمجھانے میں؟ کسی کو کوئی الجھاؤ ہو سکتا ہے کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ انتہائی معنی کے اور مقصود کے قریب تین لا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑا کرتے تھے۔ ایسے ہی اسماء اللہ الحسنہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ کے 99 نام ہیں۔ ان للہ 99 اسما، اللہ کے 99 نام، اور 99 کو عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے، تاکہ یہ 99 کا لفظ، 99 کا لفظ، یہ عدد اگر کسی کو سمجھ میں آئے تو 100 کا عدد تو سارے سمجھتے ہیں نا،
100 1000 لاکھ موٹے موٹے عدد ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 99 اسما 100 الا واحدہ، ایک کم 100، 99 کی سمجھ آئے نہ آئے، ایک کم 100 کی سمجھ تو آتی ہے نا، یعنی اللہ کے نام ایک کم 100 ہیں۔ اب کون سا دیہاتی ہوگا، کون سا صحرائی ہوگا، کون سا بدو عربی ہوگا جو اس بات کو نہ سمجھ سکے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے والے کے ذہن کے بالکل قریب آ کر بات کو سمجھا کے چھوڑا کرتے تھے۔ آپ نے اس معاشرے میں آج اور آج سے پہلے جب بھی کبھی معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوا، قرآن نے بتایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بر و بحر کا بگاڑ تمہارے اپنے کرتوتوں کے نتیجہ میں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بگاڑ کا سبب اور ساتھ ہی بگاڑ کو بچانے اور روکنے، ملک میں، معاشرے میں، اپنے علاقے میں امن و امان قائم کرنے کے لیے ایک بہترین مثال دے دی۔ اور وہ مثال کیا دی؟ صحیح بخاری شریف میں یہ مثال موجود ہے، مثل القائم فی حدود اللہ والواقع فیہا کمثل قوم استحموا علی سفینہ۔ ایک قوم ایک بحری جہاز پر سوار ہونا چاہتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی حدود پر قائم رہنے والے، اللہ کی حدود کو قائم کرنے والے اور اللہ کی حدود کو توڑنے والے، ان کی مثال کیا ہے؟ ان کی مثال اس بحری جہاز کی ہے۔ بحری جہاز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرہ قرار دے دیا، ملک قرار دے دیا، دنیا قرار دے دیا۔ بحری جہاز ہے جس میں 2 طبقے ہیں، ایک طبقہ نچلا اور ایک طبقہ اوپر والا۔ اب نیچے والے طبقے میں کچھ فیسیلیٹیز کم ہیں، یہ لفظ نچلا ویسے ہی معروف ہے، نچلے طبقے کے لوگ اور اوپر والے طبقے کے لوگ، نیچے فیسیلیٹیز کم ہیں، اوپر زیادہ ہیں۔ ہر آدمی نے ٹکٹ لیا ہوا ہے، اسے اسی جہاز میں بیٹھنا ہے۔ اب ہر کسی کی خواہش ہے کہ مجھے اچھی جگہ پہ بیٹھنے کے لیے سیٹ ملے۔ ہم تو حج کے لیے جاتے ہوئے لڑنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہمیں سیٹ وہاں ملنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے قرعہ اندازی کی، استحموا علی سفینہ، جہاز میں کون سے لوگ نیچے جائیں گے، کون سے اوپر رہیں گے، باقاعدہ قرعہ اندازی کی، ٹاس کیا کہ کن کن کا نام نیچے آ رہا ہے، کن کن کا اوپر، تاکہ لڑائی نہ ہو۔ ایسے مواقع پر یا لڑائی ہوگی اور یا ٹاس اور قرعہ کے ذریعے صلح صفائی سے معاملہ جو ہے وہ نپٹ جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہوں نے قرعہ اندازی کی، جو نیچے والے تھے ان کو نیچے بٹھا دیا گیا، جو اوپر والے تھے ان کو اوپر بٹھا دیا گیا۔ اب ہر کسی کو پانی کی ضرورت پیش آتی ہے، نیچے والے پانی لینے کے لیے اوپر آئیں گے، حالانکہ اندر سے تو پانی نہیں مل رہا، پانی باہر ہے، سمندر میں ہے، دریا میں، وہ سیڑھیاں چڑھتے ہیں، اس میں بھی کچھ تکلیف ہے۔ اوپر سے پانی نکال کے جب واپس لاتے ہیں، پانی کے قطرے گریں گے، وہ لوگ باتیں کریں گے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آتے جاتے پانی کسی پہ تھوڑا بہت گر سکتا ہے، اور پھر ہمارے جیسے لوگ ہوں تو پھر تو منٹ برداشت نہیں کرتے نا، فوراً گلے پڑ جائیں گے کہ یہ پانی گرایا کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ نیچے والوں نے سوچا، جو نیچے پانی کے اندر والی تہ میں ہے، انہوں نے سوچا کہ ہم دوسروں کو تکلیف کیوں دیں، ہم اوپر والوں کے لیے اذیت کا باعث نہیں بنتے، بلکہ کہنے لگے لو انا خرقنا فی نصیبنا خرقا، ہمارا حصہ جو نیچے والا ہے اگر ہم اپنے حصے میں سوراخ کر لیں، وہاں سے پانی اندر داخل کر لیں، آگے برتن رکھیں گے، بالٹی رکھیں گے، ٹپ رکھیں گے، اس میں پانی نکالتے رہیں گے۔ انہوں نے یہ طے کر لیا کہ ہم اپنے حصے میں راستہ، پانی کو حاصل کرنے کا راستہ بنا لیتے ہیں، وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا،
اور جو اوپر والے حصے میں لوگ ہیں ہم ان کو اذیت نہیں دیتے۔ یہ طے کر لیا انہوں نے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب اس جہاز کو اپنے ذہن میں رکھو، دونوں طبقوں کو ذہن میں رکھو، نیچے والے جو کارروائی کرنے جا رہے ہیں ان کی کارروائی کو ذہن میں رکھو۔ اب بتاؤ کہ یہ ٹھیک لگے ہوئے ہیں، یہ سوراخ کرنے لگے ہیں نا، کیا یہ لوگ ٹھیک لگے ہوئے ہیں؟ آج کے دور میں جو جملہ معروف ہے کہ جو جہاں لگا ہوا ٹھیک ہے، یہ ان کی جگہ ہے یا نہیں؟ یہ جگہ ان کی، یہ حصہ ان کا، جو کام کرنے جا رہے ہیں اپنے ہاتھ سے کریں گے، صحیح کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَإِن تَرَكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا۔ جو ارادہ کر کے نیچے والے جو کارروائی کرنے لگے ہیں، جو کرتوت دکھانے لگے ہیں، اگر لوگوں نے انہیں وہ کام کرنے دیا ہلاکو جمیعاً، تو سارے کا سارا جہاز ڈوب جائے گا اور سارے کے سارے لوگ ہی ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ تو نہیں ہوگا کہ نیچے والے ہلاک ہوئے، نیچے والے پانی بھرنے سے نیچے جائیں گے، اوپر والے بھی نیچے ہی جائیں گے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ پورے جہاز کی سواریاں غرق ہو جائیں گی، تباہ ہو جائیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَإِن تَرَكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا۔ جو ارادہ انہوں نے کیا ہے، اگر انہوں نے اس ارادے کو پورا کرنے دیا، سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں گے۔ وَإِنْ أَخَذُوا عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ، اور اگر انہوں نے، باقی لوگوں نے جہاز کے نچلے حصے میں سوراخ کرنے والوں کو ہاتھ روک لیے، ان کو منع کر دیا، ان کو یہ کارروائی ڈالنے سے روکا، نجو و نجو جمیعاً، نیچے والے بھی نجات پا جائیں گے، اوپر والے بھی نجات پا جائیں گے۔ جو جہاں لگا ہوا ہے اگر لگا رہنے دو گے تو تم بھی تباہ ہو جاؤ گے اور وہ بھی تباہ ہوگا۔ آج ہمارے معاشرے کے بگاڑ کا بہت بڑا سبب یہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دے کر ہمیں سمجھایا کہ اگر جو جہاں لگا ہوا ہے اسے صحیح سمجھو گے، اسے لگا رہنے دو گے، جس طرح یہ جہاز غرق ہوگا سب کو غرق کر دے گا، اسی طرح تمہارے معاشرے میں تباہی آئے گی، فساد آئے گا، بگاڑ آئے گا، کوئی بھی نہیں بچ پائے گا۔ اور جب فساد آتا ہے تو اس وقت پھر ایسا کم ہوتا ہے، بلکہ نہیں ہوتا کہ 4 گھر بچ جائیں اور 400 گھر جو ہیں وہ گر جائیں، وہ 4 بھی ساتھ ہی جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اصحاب سبت کی ایک مثال دی ہے۔ اصحاب سبت کا واقعہ ہے نا قرآن کریم میں، سورۃ البقرہ میں دور بھی نہیں۔ سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت نے اصحاب سبت کا واقعہ بیان کیا، اور آیت نمبر 165 اور سورۃ الاعراف میں جا کر آیت نمبر 166، 2 مقامات پر یہ ذکر آیا کہ اللہ رب العزت نے کچھ لوگوں کو بندروں اور خنزیروں کی شکل میں مسخ کر دیا۔ سورہ اعراف میں بندر اور خنازیر، اور سورہ بقرہ میں کونو قردۃ خاسئین، ذلیل و خوار بندروں کی شکل اختیار کر جاؤ۔ اللہ نے امر کے صیغے سے کہہ دیا، اور اللہ کہے کن تو ہو جاتا ہے یا نہیں؟ کن کی جمع ہے کونو، کن ہو جا، کونو ہو جاؤ۔ اللہ نے فرمایا بندر، ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ، اللہ کہے ہو جاؤ اور وہ نہ ہوں گے، ذلیل و خوار بندر بنا دیے گئے، بن گئے۔ اور یہ اہل علم کے یہاں معروف ہے کہ وہاں 3 طبقے تھے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو یوم السبت، سیٹرڈے یا ہفتے کے دن یہودیوں کو اللہ نے کہا کہ تم ہفتے کے دن شکار نہ کرو، کاروبار نہ کرو، بلکہ اللہ کی عبادت کرو۔ ہمارے لیے اللہ رب العزت نے کتنی رحمتیں رکھی ہیں۔ پورے دن مسجد میں بیٹھنے کا حکم نہیں ہے۔ ہمارے لیے جمعہ کا دن ہے عبادت کا خاص دن، 8 دنوں میں سے مبارک ترین دن، بلکہ ساری دنیا کے دنوں میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ،
جن دنوں پر سورج نکلتا ہے سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے۔ ہمارے لیے اللہ نے یہ نہیں حکم دیا کہ جمعہ کے دن مسجدوں میں بیٹھے رہو۔ اگر کہیں اتنا بھی ہوتا کہ پہلا حصہ آزاد رہو، جمعے کے بعد بیٹھے رہو، بیٹھیں گے؟ یہاں نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، اور ایک جنازہ صرف پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں ارشاد گرامی، اگر کوئی آدمی کسی کی نماز جنازہ پڑھ دے، وہ ساتھ نہیں چلتا، قبرستان تک نہیں جاتا، دفن کرنے تک نہیں رہتا، اگر صرف نماز جنازہ ادا کر دے جو صرف 2 منٹ کا 1.5 منٹ کا کام ہے، اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق 1 قیرات کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔ 1 قیرات، صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ قیرات کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 1 قیرات احد پہاڑ جتنا ہوتا ہے۔ ایک جنازہ پڑھنے سے 1 قیرات کے برابر ثواب ملتا ہے، اور ہمارے یہاں سلام پھیرتے ہی بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اتنا بڑا اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے 1 یا 2 منٹ 3 منٹ دینے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا کہ تم صرف جمعہ ادا کرو، یہاں بیٹھو نہیں، بلکہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ سورۃ جمعہ کے اندر اللہ نے فرمایا جب جمعے کی نماز ہو جائے، خطبہ ہو گیا، 2 فرض ادا ہو گئے، مسجد کے اندر رہتے ہوئے 4 سنتیں یا کم از کم 2 سنتیں پڑھ لو، جاؤ۔ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، محنت کرو، جو چاہے کرو، روزی تلاش کرو۔ ہمیں اللہ نے صرف اتنا بیٹھنے کا حکم دیا۔ یہودیوں کو حکم تھا کہ پورا ہفتے کا دن کوئی کاروبار نہیں کرنا۔ کاروبار نہیں کرنا کا معنی کیا؟ جو ان کی عبادت ہے، عبادت میں مشغول رہو، لیکن کاروبار نہیں۔ ان لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے، یہودیوں کی فطرت آج بھی وہی ہے، انتہائی مکار قوم، انتہائی دغا باز قوم، اور جو اللہ کو دھوکہ دینے سے باز نہیں آ رہے۔ اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ انہوں نے اللہ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اللہ کو دھوکہ کون دے سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے انہیں ایک دن عبادت کے لیے خالی رکھنے، بزنس چھوڑنے کا حکم دیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ وہ رات کو جاتے، جمعے کو رات کو جاتے، جال وال ڈال کے آ جاتے، ہفتے کا پورا دن سمندر پہ نہیں جا رہے، اور اتوار کے دن جاتے، جال نکال کے پورے دن کی جتنی مچھلیاں آئی ہوتی وہ نکال کے لے آتے۔ چیٹنگ ہے یا نہیں ہے؟ یہودیوں نے یہ چیٹنگ کی۔ اصحاب السبت کو اللہ نے ہفتے کے دن شکار کرنے، مچھلیاں پکڑنے سے روکا۔ وہ کہتے تھے آزمائش اللہ کی طرف سے، جیسے آج کوئی دکاندار کہے کہ بھائی گاہک بھی تو نماز کے وقت ہی آتے ہیں، ہم کیا کریں، بند کر کے جائیں گے تو پھر بعد میں گاہک نہیں ملتا۔ یہ آزمائش ہے کہ تم دکان بند نہ کرو، نماز کے لیے نہ جاؤ، اس وقت تو بے شمار گاہک ہیں۔ وہ کہا کرتے تھے کہ جب ہم ہفتے کے دن چھٹی کرتے ہیں اس دن مچھلیاں بہت ہوتی ہیں، اور جس دن ہماری عبادت کے لیے چھٹی نہیں ہوتی اس دن مچھلیاں بھی نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے یہ کارروائی شروع کر دی، یہ کرتوت کیا کہ جال رات کو پھینک کے آ جاتے، اگلے دن نکال لیتے، جمعے کا دن کام بھی نہیں کیا اور کما بھی لیا۔ اللہ رب العزت کو دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ اللہ رب العزت نے اس کرتوت کے نتیجے میں فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، خاسئین خسی، یہاں لفظ آپ بہت سنتے ہوں گے، ہمارے یہاں کسی کو کہتے ہیں ذلیل آدمی، یہاں کہتے ہیں خسی۔ خاسئین، ذلیل و خوار، بندر ہو جاؤ اور بندر بنا دیے گئے۔ یہ کیوں ہوا؟ اللہ رب العزت کے احکام کی نافرمانی کی،
اللہ رب العزت نے ان کو اس انجام تک پہنچا دیا، اور کہا گیا کہ 3 گروہ تھے۔ ایک گروہ وہ تھا جو یہ جال ڈال کے آتا تھا، ایک گروہ وہ تھا جو خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے، گونگے شیطان، جو ہوتا ہے ہوتا رہے، ہمیں کیا، جو کہتے ہیں جو جہاں لگا ہوا ہے لگا رہے، جو جہاں لگا ہوا ہے ٹھیک ہے، ہمیں کیا، ہر کسی کو آزادی ہے۔ ایک گروہ وہاں بھی یہ تھا، اور ایک تیسرا گروہ تھا جو ان لوگوں کو روکا کرتے تھے کہ نہ کرو، یہ نہ کرو، اللہ نے منع کیا ہے، تم کیوں اللہ کے ساتھ یہ دغا بازی کرتے ہو۔ علماء تفسیر کا کہنا ہے کہ 2 گروہوں کو بندر بنایا گیا، ایک جو کرتے تھے اور دوسرے جو خاموش بیٹھے ہوئے تھے، برائی کو دیکھ رہے تھے لیکن انکار نہیں، برائی کو دیکھ رہے تھے، روکنے کے لیے کوشش نہیں کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے دونوں گروہوں کو بندر بنا دیا۔ بچے کون؟ جو لوگوں کی نظروں میں برے تھے۔ آج اگر کوئی برائی کر رہا ہو، اسے جو روکتا ہے وہی برا ہوتا ہے نا، کہیں گے یہ فضول آدمی ہے، ہر کسی کے معاملے میں ٹانگ ڈال دیتا ہے، کوئی کچھ بھی کرتا ہے یہ آگے آ جا۔ بھائی اسے اللہ نے حکم دیا ہے، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ برائی دیکھو، برائی کو روکو، برائی دیکھو، اس برائی کو منع کرنے کی کوشش کرو۔ اور برائی کو منع کرنے کے باقاعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ، پلان اور سٹیج بتائے 3۔ صحیح مسلم کی حدیث، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو آدمی برائی کو دیکھے اپنی قوت بازو سے روکے، اگر کہیں قوت بازو کام نہیں کرتا فإن لم یستطع فبلسانہ، تو برائی کے خلاف آواز اٹھائے۔ اگر کہیں آواز بھی نہیں اٹھا سکتا، ڈرتا ہے کہ میں نے اگر کہا تو مجھے یہ ماریں گے، یہ کر دیں گے، مجھے فائر کر دیا جائے گا، کمپنی سے نکال دیں گے، اگر اس طرح کے خطرے ہیں تو فرمایا فإن لم یستطع فبقلبہ، اگر زبان سے بھی برائی کے خلاف نہیں کچھ کہہ سکتے تو کم از کم برائی کو دل سے تو برا سمجھو۔ اور ساتھ ہی ارشاد فرما دیا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر ایک آدمی برائی دیکھے، ہاتھ سے بھی نہ روکے، زبان سے آواز بھی نہ اٹھائے، دل سے برائی کو برا بھی نہ سمجھے، تو کیا اس کے پاس ایمان نام کی کوئی چیز ہے؟ اپنے آپ کو مسلمان تم سارے کہلواتے ہیں نا، ہم مومن ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روح سے وہ ایمان سے پیدل ہے، ایمان سے خالی ہے، 0 میٹر ہے، وہ ایمان نام کی چیز نہیں ہے۔ ایمان ہوتا تو اس کے دل میں اس برائی کے خلاف نفرت ہی ہوتی، انہی لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، لینا دینا، ہر طرح کے سارے معاملات چل رہے ہیں، وہ برائی میں ملوث ہیں، اور یہ صوفی صاحب برائی سے بچے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس طرح کے لوگوں کو بھی عذاب میں مبتلا کر دیا۔ معاشرے کا بگاڑ صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم برائی دیکھتے ہیں، اس کو روکتے نہیں، اس کو بات نہیں کرتے۔ پچھلے دنوں جتنے طوفان آئے، کبھی پانی کا طوفان، کبھی زلزلوں کے خطرناک قسم کے مواقع، آپ نے ان مواقع پر سنا کہ ساری کی ساری دنیا، جتنا علاقہ متاثر ہوا، سارا علاقہ ہی متاثر ہو گیا۔ سونامی آیا تو اس نے دیکھا کہ یہ کچھ لوگوں کو چھوڑ دیتا ہوں، باقی کو نہیں، سب گئے۔ ہمارے پنجابی میں ایک مثال ہے، کہتے ہیں کہ گنے کے ساتھ ڈیلا، اردو والے کہتے ہیں گندم کے ساتھ گھن، پس جاتا ہے یا نہیں؟ گھن سے آٹا نہیں چاہیے، ڈیلا جو ایک پودا ہوتا ہے، گنے سے تو رس چاہیے، اس ڈیلے سے کچھ بھی نہیں چاہیے، لیکن جب کاٹتے ہیں ساتھ ہی وہ بیلنے سے نکال دیتے۔ جب کبھی اللہ رب العزت کی طرف سے پکڑ آتی ہے تو اس پکڑ میں سارے آ جاتے ہیں۔ یہ پھر الگ معاملہ ہوگا کہ ان کی آخرت کیسے ہوگی، وہ فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، لیکن دنیا میں وہ سارے کے سارے اکٹھے در لیے جاتے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہر ممکن کوشش کریں کہ برائی سے خود بچیں اور دوسروں کو بچائیں، خود بچیں اور دوسروں کو روکیں۔
ملک میں یقیناً امن و امان قائم ہو جائے. ملکوں میں، معاشروں میں امن و امان کی آج بہت ضرورت ہے. بد امنی کی انتہا ہو چکی ہے. ہمارے ملکوں میں تو حال بہت ہی خطرناک ہے. یہاں سعودی عرب میں آپ دیکھتے ہیں کہ آج بھی الحمدللہ امن و امان کافی اچھا ہے. 100% نہ صحیح، کافی اچھا ہے. اور اس کی وجہ حکومت کا انتظام، یہاں اسلامی حدود کا نفاذ اور یہاں کے لوگوں کا یہ کہنا. ملک عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جو اس ملک کے بانی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ہمارا دستور قرآن ہے. ملک عبدالعزیز، کنگ عبدالعزیز کہہ کے گئے ہیں، شاہ عبدالعزیز ہمارا دستور قرآن ہے، ہمیں کسی دوسرے دستور کی ضرورت نہیں ہے، قرآن و سنت ہی ہمارا دستور ہے. اس کی برکات آج تک حاصل ہیں یا نہیں؟ قرآن و سنت کے جتنے بھی احکام پر عمل ہو رہا ہے، ان کی برکت سے اس پورے ملک میں امن و امان ہے. اور یہاں کے وزراء کے الفاظ، امیر نائب فوت ہو چکے ہیں، ان کے کلمات میں نے کئی مرتبہ پڑھے. وہ کہا کرتے تھے کہ ہم سلف صالحین کے طریقے پر چلیں گے، یعنی سلفی ہیں، سلف صالحین کے طریقے پر چلیں گے، سلف صالحین کے طریقے پر ملک کو چلائیں گے. اور سعودی عرب کی جو دینی خدمات ہیں وہ کسی سے پوشیدہ ہیں. یہ جس مسجد میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس مسجد کا نام ہی کیا ہے؟ جامع خادم الحرمین شریفین ملک فہد رحمہ اللہ. اللہ رب العزت نے اس ملک کو، اس ملک کے حکام کو دین کی اور اسلام مسلمانوں کی خدمت کا اتنا موقع دیا ہے کہ دوسرے ملکوں میں یہ نظر نہیں آتا. مسلمان ملک تو بہت سارے ہیں نا، یہیں ساتھ ہی لگتے ہوئے دائیں بائیں پورا خلیج دیکھیں، عرب ممالک دیکھیں، اپنے پاکستان، بنگلہ دیش دیکھیں، انڈیا دیکھیں. انڈیا کا نام مسلمان ملکوں میں آ جاتا ہے کیونکہ انڈیا میں تو پاکستان سے بھی زیادہ مسلمان ہیں نا. حکومت سیکولر ہے، کافر ہے، الگ بات ہے. کسی ملک کا جائزہ لے کے دیکھیں، دولت کی کمی نہیں، لیکن اسلام مسلمان کی خدمت میں کمی ہے. اللہ نے یہاں کے لوگوں کو توفیق دی ہے. شہر شہر میں بڑی بڑی یہ جامع مسجدیں خوبصورت. اللہ رب العزت نے انہیں حرمین شریفین کی خدمت کا موقع دیا. حرمین شریفین بیت اللہ کے باہر ان کے زمانے تک کنکریاں تھیں، اور آپ میں سے شاید کچھ لوگوں نے دیکھا ہو بیت اللہ کے باہر تھوڑا سا فرش ہے، باقی کنکریاں کنکریاں. آج الحمدللہ دنیا کی سب سے بہترین بلڈنگ اگر کہا جائے تو وہ بیت اللہ اور اس کے دائیں بائیں مسجد ہے. مسجد حرام مدینہ منورہ میں مسجد نبوی، دونوں حرمین کی بلڈنگوں میں اللہ رب العزت نے اس حکومت کے ذریعے آج کس طرح چار چاند لگائے ہوئے ہیں. دن کو دیکھیں بقعہ نور، رات کو دیکھیں بقعہ نور. اور کئی لوگوں نے بتایا کہ جہازوں میں گزرتے ہوئے کچھ نظر نہیں آتا، بیت اللہ نظر آ رہا ہوتا. بیت اللہ کی روشنیاں، بیت اللہ کے جس انداز سے ان لوگوں نے سنوار رکھا ہے، جس طرح کی یہ خدمت کر رہے ہیں، بہت اونچائی سے بھی واضح طور پر وہ نظر آ رہا ہوتا ہے. قرآن کریم کی خدمت، آپ کے علم میں ہے کہ یہاں ہمارے پاکستان انڈیا کی طباعت جو خط عثمانی کہلاتی ہے، پاکستان انڈیا کی طباعت لا تعداد ملینوں کے حساب سے، اور سعودی عرب کے لوگوں کو یا عربوں کے پڑھنے کے لیے وہ جو دوسرا خط ہے عربوں کی شکل میں، عربوں کی تعداد میں. اور قرآن کریم کے ترجمے اور تفسیر 40 زبانوں کے قریب اور ملینز نسخے چھپ رہے ہیں اور فری تقسیم ہو رہے ہیں. دنیا بھر میں کونے کونے میں جا رہے ہیں. کسی ملک میں یہ مثال ہے؟ قرآن کریم کی بہترین خدمت، حرمین شریفین کی بہترین خدمت، اور ساری دنیا میں دعوت و ارشاد کے سنٹروں کا ایک جال بچھا ہوا ہے. دعوت و ارشاد سنٹر سعودی عرب کے شہر شہر میں، ایک ایک شہر میں کئی.
آپ کو معلوم ہے آپ کے خبر میں کتنے ہیں؟ آپ کے خبر میں دعویٰ سینٹر ہدایہ کے نام سے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نشان، ہدایہ دعویٰ سینٹر، اقربیہ دعویٰ سینٹر، راکا دعویٰ سینٹر، زہران دعویٰ سینٹر، زہران کے باہر دعویٰ سینٹر، ایئر بیس کے اندر دعویٰ سینٹر. چھوٹا سا ہمارا شہر ہے، 5-6 دعویٰ سینٹر صرف اس میں. جتنے شہر بڑے اتنے دعویٰ سینٹر زیادہ، اور چھوٹے چھوٹے دیہات میں جائیں وہاں بھی دعویٰ سینٹر موجود ہے. اللہ رب العزت نے حکومت کو، عوام کو دین اسلام کی، مسلمانوں کی خدمت کرنا کا بہت ہی موقع دیا ہوا ہے، اور وہ کر رہے ہیں. اور اس کے نتیجے میں آپ کو معلوم ہے کہ کتنی دنیا مسلمان ہوتی جا رہی ہے. یہاں لوگ کام کرنے کے لیے آتے ہیں، دین کی دولت کما لیتے ہیں. یہاں کئی مرتبہ آپ کے سامنے 2-2, 1-1, 4-4, 6-6 جماعت کی جماعت آ رہی ہوتی ہے، سینٹروں میں مسلمان ہو رہے ہوتے ہیں. اللہ رب العزت نے اس حکومت سے یہ کام لیا. آج دنیا کا سب سے زیادہ پرامن ملک یہی ہے. یہاں بھی شر ہے، یہاں بھی گناہ ہے، یہاں بھی فساد کہیں نہ کہیں ہے، لیکن ساری دنیا سے اب تک بھی پرامن ملک یہی ہے. اور امن بہت بڑی نعمت ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں امن کی نعمت لوگوں کو باقاعدہ نعمت کے طور پر، ایک احسان کے طور پر یاد دلایا. لإلاف قریش إلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. دنیا میں خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے. اللہ نے بیت اللہ اور بیت اللہ والے ملک میں امن و امان کھلے عام دے رکھا ہے، جو کہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کی. ہمیں ہمارے کرتوتوں کے نتیجہ میں بارشیں نہیں ہوتی. ہمارے کرتوتوں کے نتیجہ میں بعض سلف صالحین نے کہا کہ بنی آدم کے گناہوں کے نتیجہ میں بلوں میں کیڑے مر جاتے ہیں. چیونٹیاں، کیڑے مکوڑے بارش نہ ہونے کی وجہ سے مر جاتے ہیں، اور ان کا کوئی گناہ نہیں. چیونٹیاں، کیڑے مکوڑے کیا گناہ کریں گے؟ گناہ بنی آدم کا، اور سزا میں بیچارے وہ بھی پس جاتے ہیں. یہ ہے گندم کے ساتھ گھن پسنے والی بات. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہترین دین دیا. اگر اس پر چلیں تو ہمارے لیے بہت ہی خیر ہے، امن ہے، امان ہے، دولت ہے، ہر طرح کی نعمتیں ہمیں مل سکتی ہیں. اور اگر ہم اس سے بھاگیں تو ہمارے لیے بگاڑ، ہمارے لیے فساد، ہمارے لیے مصائب. سورۃ الشورى کی آیت نمبر 30 میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، چھوٹی یا بڑی، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتی ہے. وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، جبکہ اللہ بے شمار گناہ معاف کر دیتا. اللہ تمہارے ہمارے گناہوں پر سب پر مصیبتیں نہیں بھیجتا، بے شمار گناہ معاف کر دیتا ہے. لیکن جب بھی کبھی کوئی انفرادی اجتماعی مصیبت عذاب آتا ہے تو وہ ہمارے اپنے گناہوں کے نتیجہ میں ہی ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں دولت امن و امان سے نواز رکھا ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے بہترین ذرائع میں سے یہی ہے کہ آدمی ایمان پر ہو، شرک سے بچ کر رہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں اور اپنے آپ کو شرک سے محفوظ رکھیں ان کے لیے امن ہے. قرآن میں اللہ نے باقاعدہ ایمان لائیں، شرک سے بچ کے رہیں تو امن ملے گا، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہے. تو معنی یہ ہوا کہ شرک سے بچیں اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں ہم پر ان کا شکر کریں. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، امن و امان اور بڑھے گا، دولت و مال اور بڑھے گی. اللہ رب العزت نے یہ ساری چیزیں ہمیں دے رکھی ہیں، ان پر مزید اضافہ وہ کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم پہلی نعمتوں کا شکر ادا کریں. اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. پچھلے دنوں نہیں، پچھلے سالوں
پاکستان میں ایک مسجد کو آگ لگا دی گئی تھی. یہ بٹگرام علاقہ ہے پشاور کے علاقے میں, اور ایک مسجد حیدرآباد کے قریب شاید گنٹور پہلے گنٹور تھی, حیدرآباد دکن کے قریب گنٹور مسجد, اس کو آگ لگائی گئی, گرایا گیا. اور ابھی چتور یہ فوٹو بھی آئے ہیں اس مسجد کو جس کو گرایا گیا. مسجد کو گرایا گیا, آگ لگائی گئی. پاکستان والی مسجد اور اس مسجد میں قرآن کریم موجود ہیں, ان کو بھی جلا دیا گیا. مسجد میں تو قرآن کریم ہوں گے. اور پاکستان والی مسجد کے بارے میں ایک جملہ آیا تھا, کسی نے کہا ظالمو مسجد تو گراتے ہو, اس میں تو اللہ کی کتاب بھی جل رہی ہے. تو کہا جلنے دو, یہ سعودی قرآن ہے, جلنے دو, یہ سعودی قرآن ہے. یعنی سعودی عرب کی حکومت نے چھاپ دیا, وہ چاہے ترجمے والا ہے یا ترجمے کے بغیر ہے, سعودی قرآن ہے, اس کو بھی جلنے دو. قابل مذمت فعل ہے یا نہیں؟ ایسے لوگوں کی وجہ سے معاشرے پر عذاب آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اس طرح کے کرتوت ہوں گے, اور پھر اس کے بعد چیخیں چلائیں کہ ہمارا یہ نہیں ہو رہا, ہمارا وہ نہیں ہو رہا. تم اللہ کے گھروں کو آگ لگاؤ اور اللہ تمہیں بالکل ہی اپنی طاقت کا کچھ حصہ نہ دکھائے. نتیجہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں. ملکوں کے اندر ان کے کرتوتوں کے نتیجوں میں پورے ملک جو ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں. اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے. وہ لوگ جن کی مسجد جلائی گئی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ اس مسجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نماز پڑھنے کے دوران طرح طرح کے آنے والے دنیاوی خیالات سے کیسے بچا جائے؟ دنیاوی خیالات یقیناً آتے ہیں, سبھی کو آتے ہیں, لیکن اس سے بچنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ نماز کے جو کلمات ہیں ان کا ترجمہ پڑھ لیں اپنی اپنی زبان میں. اردو والے اردو میں پڑھ لیں, فارسی والے فارسی میں, ملیالم والے ملیالم میں, پشتو والے پشتو میں. اپنی زبان میں نماز کا ترجمہ اگر یاد ہو, سبحانک اللہم و بحمدک اللہم باعد بینی و بین خطائی, جو دعا شروع کی ہے استفتاح, آپ کو معلوم ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں, دل و دماغ میں اس کا ترجمہ چل رہا ہے. دو جگہ ہے نا, زبان سے کہنا ہے, دماغ میں سوچنا ہے. جب سوچنے کے لیے جگہ ہی نہیں بچی, آپ قرآن کریم کے ساتھ نماز کے اذکار کے ساتھ ایک دم فٹ ہو گئے ہیں. دل و دماغ, زبان اور دماغ دونوں مصروف ہو گئے, خیالات آنے انشاءاللہ بند ہو جائیں گے. اور اگر کسی کو بہت زیادہ خیال آتے ہیں اور کوئی ذریعہ ایسا نہیں بچ رہا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا ہے کہ اپنی بائیں جانب ایسے تھو تھو, اب یہ نہیں ہے کہ اس طرح منہ کر کے تھوکیں تو ساتھ والا نماز پڑھ رہا ہے اور پھر یہ مسجد ہے, اکیلے ہیں نہیں, تھو تھو کریں. اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, جیسے آدمی کو برا خواب آتا ہے, اس کے نتیجے میں بھی انشاءاللہ یہ کم ہو جائیں گے. لیکن اس سے زیادہ بہتر آسان طریقہ ہے کہ آپ کو تھو تھو کرنے کی ضرورت نہ پڑے, آپ صرف ترجمہ نماز کا, اذکار کا, قرآن کریم کی جو صورتیں پڑھتے ہیں ان کا ترجمہ ذہن میں رکھیں. ترجمہ زبان سے کلمات, دماغ میں ترجمہ, انشاءاللہ یہ خیالات آنے بند ہو جائیں گے. کیا شیعہ لوگ سلام کریں تو ان کا جواب دینا چاہیے؟ آپ کو ان دنوں خاص طور پر یہ معلوم ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ معلوم ہے آپ کو؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا, جن کی شان میں اللہ نے قرآن نازل کیا کہ یہ بے گناہ ہیں, بے قصور ہیں, معصوم ہیں, جس تہمت کی وجہ سے انہیں بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی وہ اس سے بری ہے. قرآن کریم میں اللہ نے اعلان کیا. جتنی بد زبانی آج کل وہ لوگ کر رہے ہیں, آپ کا جی چاہے گا کہ ان کو السلام علیکم کہیں؟ کوئی آپ کی ماں کو گالیاں نکال, ہماری ماں ہیں یا نہیں؟ میرے بھائی, اپنی ماں جس نے ہمیں جنم دیا وہ بھی ماں ہیں, اور قرآن نے کہا ہے کہ نبی کی بیویاں بھی تمہاری مائیں ہیں. کوئی تمہاری ماں کو گالی دے اور آپ کہیں السلام علیکم, میرے بھائی کریں گے ایسا؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ شیعہ کو مطلقاً مسلمان نہ کہو اور ان کو مطلقاً کافر نہ کہو. جن کے عقائد اور اعمال کافروں والے ہیں وہ کافر ہیں,
اور اگر کہیں کوئی ان میں ایسا ہے کہ وہ صرف بعض اجتہادی مسائل میں سنیوں کے خلاف چلتا ہے یا رائے رکھتا ہے تو وہ مسلمان ہے۔ اور وہ کون ہیں؟ جن کے نزدیک صرف ایک بات، نمازیں ہماری طرح، اذانیں ہماری طرح، زکوٰۃ حج ہماری طرح، صرف اتنا فرق ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کو پہلا خلیفہ ہونا چاہیے تھا۔ یہ زیدی فرقہ کے نام سے ہے، اور یمن وغیرہ میں ہیں، باقی علاقوں میں ان کا وجود نہ ہونے کے برابر ہے۔ بلکہ جو لوگ زیدی کہلواتے ہیں پاکستان انڈیا کے لوگ، وہ اصلاً زیدی ہوتے نہیں بلکہ وہ خالص شیعہ ہی ہوتے ہیں۔ اگر کوئی اس عقیدے والا زیدی ہے تو وہ مسلمان ہے۔ اجتہادی اختلاف ہے کہ حضرت علی پہلے خلیفہ ہوتے، ان کو چوتھے نمبر پہ کیوں بھیجا کیا گیا، باقی مسائل ہماری طرح ہیں۔ اب اس ایک طبقے کو چھوڑ کر، یا اگر کسی کا عقیدہ ان سے ملتا ہے تو وہ مسلمان ہے، اس کو سلام کہیے، اور جو آدمی کافر ہے اس کو سلام کرنے میں پہل کرنا جائز نہیں ہے۔ اور کافر کون ہے؟ جو کہے کہ جبرائیل علیہ السلام بھول گئے، انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں بلکہ علی رضی اللہ عنہ پہ آنا تھا، یعنی وہی علی پہ لانی تھی، نبی علی کو بننا تھا رضی اللہ تعالی عنہ، جبرائیل بھول کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ جو آدمی کہے کہ جبرائیل بھول گئے، جو آدمی کہے کہ یہ قرآن 40 سپارے تھا اب یہ 30 ہیں، یہ قرآن نعوذ باللہ ناقص ہے۔ اور جو آدمی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو الہ مانے، اللہ کا درجہ دے، یہ مسلمان ہو سکتے ہیں؟ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ قرآن کی 30 سپاروں کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں جی اس میں 40 سپارے تھے، پورا قرآن امام غائب کے پاس ہے، وہ آئے گا، وہ پورا قرآن لائے گا۔ یہ آج کی بات نہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ ابن قیم ابن تیمیہ 8ویں صدی کے لوگ ہیں، انہوں نے اس زمانے میں کہا کہ یہ غار جو سامرا کے نام سے کوئی غار ہے عراق میں، جس میں تمہارا امام گم ہو چکا، یہ غار کب اپنے اس حمل کی ڈلیوری کرے گی؟ ایک آدمی کو اپنے پیٹ میں غار لیے ہوئے ہیں۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ تمہاری غار اپنے پیٹ کے حمل کو، یعنی پریگننٹ شمار کیا انہوں نے، کہا کہ تمہاری غار اپنے پیٹ کے حمل کی ڈلیوری کب کرے گی؟ یہ تمہارا امام کب آئے گا؟ 600 سال اور گزر چکے ہیں، آج تک کوئی ایسا بندہ نہیں آیا، لیکن وہ انتظار میں بیٹھے۔ کہتے ہیں وہ آئے گا، 40 سپاروں والا قرآن لائے گا، پوچھو کہ 10 سپارے کہاں گئے جو اس میں نہیں ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ یہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی بکری کھا گئی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جن کے خلاف یہ بد زبانی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کی بکری کھا گئی تھی۔ بکری نے کیوں کھائے اور کہاں سے کھائے؟ کہتے ہیں وہ آیتیں، وہ رکوع، وہ آیتیں، وہ صورتیں جن میں حضرت علی کے فضائل تھے، وہ سارے کے سارے بکری کھا گئی۔ بکری تو بڑی مفتی ہوئی نا، پھر بکری تو بڑی علامہ ہوئی، جس کو قرآن میں حضرت علی کے فضائل کے مقامات کا پتہ ہے، اور وہ نکال کے کھا گئی۔ اور یہ کمبخت آج تک نہیں سمجھ پائے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن صاحب قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ لا تحد المرأة الا ثلاث، لا تحد المرأة فوق ثلاث الا امرأة، کوئی عورت 3 دن سے زیادہ سوگ نہ منائے سوائے اس عورت کے کہ جس کا شوہر فوت ہو جائے، وہ 4 مہینے 10 دن تک سوگ منا سکتی ہے۔ ان کو آج تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ ابھی کل پرسوں میرے پاس ایک میسج ہے، بلکہ چھوٹا سا ویڈیو کلپ، لڑکی لا رہا ہے، 4-5 سال کی بچی ہوگی، بہت سارے لوگ جمع ہیں، ان کے درمیان وہ لے کے آیا، بعد میں شو کیا، اتنا بڑا اس کے ہاتھ میں چھرا ہے، لوگوں کے وسط میں لڑکی کو بٹھایا، لٹایا، گلے پہ تھوڑی دیر کے لیے ہاتھ ملا اور اس چھری کے ساتھ بچی کو ذبح کر دیا۔ فداءً للحسین رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہیں کہ اس بچی کو ہم نے حضرت حسین کی شان پر فدا کر دیا ہے۔
اس طرح کے لوگوں کو آپ سلام کہیں گے؟ اس طرح کے گرے پڑے لوگ، انسانیت کے نام پر بدنما داغ ہیں یہ لوگ۔ یہ تو عہد جاہلیت میں جو مصر والے کرتے تھے وہ تو اس سے بھی گئے گزرے۔ لہذا آپ دیکھیں کہ آپ کا سلام کس کو جا رہا ہے، کیا وہ سلام کا مستحق ہے یا نہیں۔ اگر اسلامی بیان سن رہے ہیں تو ویڈیو آڈیو اور اس میں اسلام سنیں تو اس کا جواب دینا ضروری ہے۔ آپ کوئی آڈیو ویڈیو سن رہے ہیں اور جس نے بات شروع کی اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جواب دینا چاہیے یا نہیں؟ یہ آڈیو ویڈیو آپ کو معلوم ہے کہ یہ وہ بھی نہیں، یہ جو اس وقت مسجد میں بیٹھا ہوا ہے یہ ہندو نہیں، یہ مسجد میں بیٹھ کے درس دینے لگا ہے یہ سکھ نہیں، یہ بدھسٹ نہیں، اور یہ علی رضی اللہ عنہ کو الہ ماننے والا، قرآن کو ناقص ماننے والا، جبرائیل کو غلط ماننے والا، یہ وہ بھی نہیں۔ جواب دینا چاہیے یا نہیں؟ یہ فیصلہ تو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ جو لوگ لاٹری کھیلتے ہیں روپے پیسے سے، ان لوگوں سے دوستی رکھنا کیسا ہے؟ اسی لیے تو ہمارے سارے کے سارے آج کے مسائل بنے ہوئے ہیں، فساد، بگاڑ، بما کسبت ایدی الناس، ہمارے اپنے کرتوتوں سے۔ اور من رعا منکم، میں نے صحیح مسلم کی حدیث پڑھی ہے کہ جو برائی کو برا بھی نہیں سمجھتا اس کے پاس سب سے کم ترین ایمان ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس لیول پہ اتر جائیں ایمان کے لیے تو پھر جس کے ساتھ چاہے آپ دوستیاں رکھیں۔ لاٹری کھیلنا، شراب پینا، جوئے کھیلنا، ان لوگوں کے ساتھ مسلسل دوستی اس لیے نہیں کہ ان کو وہاں سے بچائیں نکالے، بلکہ بیٹھ کے مزے سے دیکھتے ہیں، بلکہ کوئی گھونٹ پی بھی لیتے ہیں۔ کیسے کہیں گے کہ ان کا حال کیا ہوگا؟ ٹی شرٹ یا شرٹ پر جاندار فوٹو ہونے سے نماز پڑھنی چاہیے۔ اگر ٹی شرٹ پر یا شرٹ پر یا آپ کی شلوار پر، قمیض پر، پتلون میں کہیں بھی کسی جاندار کی فوٹو ہے تو اس کپڑے میں نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی جاندار کی فوٹو کے صرف ایک ایسا کپڑا تھا جس میں کچھ نقش و نگار تھے، اور آپ پہنے ہوئے بھی نہیں بلکہ سامنے نقش و نگار سامنے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ امیطی انی کرامک ھذا، یہ پردہ مجھ سے ہٹا دو، اس نے مجھے نماز میں مشغول کر دیا ہے۔ پردہ سامنے لگا ہوا، آپ نے فرمایا اس کو زائل کر دو۔ انہوں نے کاٹا پھیٹا اور اس کے اوپر بیٹھنے والے کچھ تکیے بنا لیے، ٹیک لگانے والے نہیں، اوپر بیٹھنے والے گدیاں بنا لیں تاکہ وہ پاؤں کے نیچے رہیں وہ چیزیں۔ تو اس طرح اگر کسی کے پاس کوئی ایسا کپڑا ہے جس پر نقش و نگار بنے ہوئے ہیں، کوشش کریں کہ وہ استعمال نہ کریں، اور خاص طور پر نماز میں۔ اور اگر وہ کپڑا ایسا ہے جس پہ زندہ جانوروں کے فوٹو بنے ہوئے ہیں، جانور ہو، کیڑا مکوڑا ہو، کچھ بھی ہو، اور کچھ لوگ ہیں ان کے کپڑوں پہ باقاعدہ کچھ پلیئر کے فوٹو بنے، انسان کے، ایسے کپڑوں میں نماز پڑھنا ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔